نبی فرماتے ہیں جو ان مہینوں میں خالی 3 دن تو اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب ہے. 900 سال جیو گے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ ماہ رجب، یہ سعادت ہے آپ کی کہ آج آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے اور کل ان کی شہادت ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کچھ رجب کیا؟ اللہ کا عظیم مہینہ. کل بھی میں نے بیان کیا تھا، آج بھی تھوڑا سا بیان کرتا ہوں تاکہ تھوڑا رفتہ جو ہے آپ ان سے قریب ہو سکیں. رجب 3 چیزیں اسے یاد رکھیے. ماشاءاللہ جو ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی لکھ لیں، اپنے دلوں پہ لکھ لیں اور اس کو محفوظ کر لیں. اور وہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ رجب کے مہینے میں اگر اسلام نے سب سے زیادہ ثواب رکھا تو وہ رکھا روزے کا. روزے کا بے حد ثواب ہے اور اتنا ثواب ہے کہ معصوم نے فرمایا، بڑی حدیث ہے، بڑی عجیب و غریب حدیث مجھے ملی آج کتابوں میں. فرماتے ہیں لو اوتیا ملء الارض ذهبا ما كان افضل من صوم. اگر آپ پوری زمین کو سونا بنا کے راہ خدا میں بھی خرچ کر دیں گے تو بھی رجب کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا. آپ کے دلوں پہ تھوڑا سا اثر ہوا؟ آپ نے محسوس کیا؟ لو اوتیا ملء الارض ذهبا، اگر زمین کو سونا بنا لیں آپ، زمین سونے کی ہو گئی، گھر میں نہ رکھیے اسے، راہ خدا میں خرچ کر دیجئے. تو ایک طرف ہے اس راہ خدا میں سونا خرچ کرنے کا ثواب ہے، ایک ہے ایک روزے کا ثواب رجب میں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. ورمضان شہر امتی، اور رمضان المبارک بندوں کا مہینہ ہے. یعنی دیکھیں کس طرح، چلیے غور کیجئے. رجب کس کا مہینہ؟ اللہ کا. شعبان کس کا مہینہ؟ میرا. اور رمضان المبارک تم لوگوں کا، بندوں کا مہینہ، مومنوں کا مہینہ، اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے. اب آپ دیکھیے رجب اللہ کا مہینہ، یعنی کیا مطلب؟ اگر عقیدہ توحید مضبوط کرنا ہے تو رجب میں کریے. شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے تو عقیدہ رسالت مضبوط کریے کس میں؟ شعبان میں. رمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. امت میں سب سے افضل ہیں محمد و آل محمد. بات سمجھ رہے؟ تو اس میں عقیدہ ولایت مضبوط کیجئے. یہ تو میں نے آپ کو روایت سنائی. رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان بندوں کا مہینہ. اسے علی کی ولادت کے بعد سے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان رسول کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. پہلے عقیدہ ولایت مضبوط کرو، جب عقیدہ ولایت مضبوط ہو جائے گا شعبان میں عقیدہ رسالت مضبوط کرو، جب عقیدہ رسالت مضبوط ہو جائے رمضان شہر اللہ ہے تو عقیدہ توحید مضبوط کرے. ایک اچھی سی صلوات پڑھ کے تاکہ محفل کا ماحول بہت اچھا بن جائے یہاں پر. وَعَجِّلْ، یہ ہے عزیزو. تو رجب اللہ کا مہینہ، یا اس طرح کر لیے رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ. اب اس میں آپ غور فرمائیں اتنے زیادہ اعمال کی تاکید کیوں رجب میں؟ اتنے زیادہ حد یہ ہے، روایت میں موجود ہے، بڑی عجیب و غریب روایت میں نے پڑھی. نبی فرماتے ہیں جو انسان رجب میں، یا جو حرام مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں جو 4 ہیں، کل میں نے آپ کو بتائے تھے، ریپیٹ نہیں کرنا ہے، اسے کیسٹ کوئی سن لیجئے گا پتہ چل جائے گا، چونکہ اتنا میٹر ہے ماشاءاللہ، وہ تو 1 گھنٹہ کم پڑ رہا ہے. کیا رجب میں امام فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں جو انسان خالی 3 دن کے روزے رکھ لے، 3 دن کے، اور وہ 3 دن بھی شریعت نے بتائے. کیا؟ پہلا دن شب جمعہ یعنی جمعرات، دوسرا جمعہ، تیسرا سٹرڈے سنیچر. پھر کہہ لیجیے انگریزی میں کہہ دوں یا عربی میں ہی؟ ہاں. تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ، فرائیڈے، سٹرڈے
ہاں تھرسڈے، اب تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے، یہ 3 دن نبی فرماتے ہیں جو ان مہینوں میں خالی 3 دن روزے رکھ لے تو اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ 900 سال جیو گے کیا؟ کون جیے گا 900 سال؟ 100 سال میں تو میاں حالت خراب ہونے لگتی ہے، کہتا کچھ ہے نکلتا کچھ ہے، جی خود ہی تمنا کرنے لگتا ہے موت کی 100 سال میں پہنچنے کے بعد، پروردگار اب تو اٹھا ہی لے مجھے۔ تو 900 سال کہاں جیئیں گے آپ؟ جب جیئیں گے نہیں تو عبادت کے لائق کیسے ہوں گے؟ عبادت کریں گے کیسے؟ اللہ نے آپ کو بہترین موقع عنایت فرمایا کہ خالی رجب میں 3 روزے، جمعرات کا، جمعے کا اور ہفتے کا، یہ 3۔ اچھا یہ بتائیے کتنا بھاری عمل بتا دیا میں نے آپ کو، مطلب ایسا جیسے بہت ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اور اگر آپ کہیں گے جوان ہیں ہم، جاب پہ جاتے ہیں، تو بھائی مسئلہ یہ ہے جو جوانی میں روزہ نہ رکھ سکے وہ بڑھاپے میں کیا رکھے گا؟ پھر بڑھاپے میں تو ویسے ہی نہیں رکھے جاتے۔ روزہ ہے ہی طاقت کا، روزہ ہے ہی جوانی کا، روزہ ہے ہی آپ جیسے لوگوں کا جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبادت سے منہ نہ موڑیے، 900 سال کی عبادت ہے اگر آدمی 3 روزے رکھ لے خالی۔ اور 3 غسل ہیں اس مہینے میں، 3 غسل، میں زیادہ نہیں بتا رہا ہوں، 3 غسل ہیں۔ پہلا غسل پہلی رجب، دوسرا غسل 15 رجب، تیسرا غسل آخر رجب۔ اب یہ پہلے رجب والا تو چھوٹ گیا آپ سے، آگے نہ چھوڑیے۔ نبی نے فرمایا جو انسان رجب میں خالی 3 غسل کر لے، پہلی رجب، 15 رجب اور آخر رجب، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کون سا بھاری ہے؟ جب آپ جاتے ہیں جاب پہ تو غسل کر کے جاتے نہیں جاتے؟ نہا کے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ ہر آدمی صبح کے وقت جاتا ہے، نہا کے جاتا ہے، مگر اللہ یہ رجب میں 3 دن غسل کرا کے کہا روز نہاتے ہو اپنی مرضی سے، ان 3 دن میں نہا کے دیکھو ہماری مرضی سے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے۔ اور اب جو مثلا نہیں کر سکے پہلی رجب میں، تو کل 2 رجب ہے اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کل تو جمعہ بھی ہے، تو 2 غسلوں کی نیت آپ ایک ساتھ کرتے ہیں، غسل رجب بھی کرتا ہوں، غسل جمعہ بھی کرتا ہوں۔ ایک یہ بھی اسلام نے بڑی آسانی کی، میں یہ مسئلہ ایک صلوات بھیجے تو میں یہ مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں میں پڑھنے میں مزہ اسی لیے آتا ہے کہ آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، تو غور کیجئے انشاءاللہ۔ دیکھیں اگر کسی انسان پہ کئی غسل ہو جائیں، کئی غسل ہیں، تو اسلام یہ نہیں کہتا ہر غسل کو الگ الگ کریے آپ، مثلا پہلی رجب بھی ہے، ایک اس کا غسل ہو گیا، اور جمعہ بھی ہے، دوسرا غسل اس کا ہو گیا مثلا، ٹھیک ہے؟ یا مثلا 13 رجب بھی ہو گئی اور جمعہ بھی ہو گیا، یا 15 رجب ہو گئی اور جمعہ ہو گیا، تو 15 رجب بھی ہے ایک، جمعہ بھی ہے 2، آپ نے ایک غسل اپنے اوپر واجب بھی کر لیا 3، میت کو آپ نے چھو بھی لیا 4۔ تو اب یہ 4، اب اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا بھائی ورنہ ہو تو جائیں گے کہیں اور بھی، سمجھ رہے؟ میت کو چھو لیا 1، غسل واجب ہو گیا 2، اسی طرح جمعہ ہو گیا 3، یا غدیر پڑ گئی مثلا، ایک غدیر کا ہو گیا 4، تو اب اس طرح آپ پہ 4-5 غسل ہو گئے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے جو سب سے بڑا غسل ہے، واجب غسل ہے، اس کی نیت کریے، نیت ہی میں ان کو بھی شامل کر لیجئے، غسل ایک ہی کر لیجئے، ثواب 4 کا لے لیجئے۔ کتنا دین آسان ہے، مطلب یہ نہیں کروایا اب آپ کوئی غسل جمعہ کریے، پھر غسل غدیر کریے، پھر یہ غسل رجب کریے، نہیں، ایک ہی غسل میں آپ کا سب کا کام مکمل ہو جائے گا۔ تو 3 غسلوں کا عمل کر لیجئے، 3 روزوں کا عمل کر لیجئے۔ اور یہ جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے، ان کی ماں کا نام ہے جناب سمانہ خاتون۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولیے۔ امام کی ماں کا نام ہے سمانہ خاتون۔ سمانہ خاتون کی جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو روایت میں موجود ہے، آپ علامہ ذیشان حیدر جوادی کی نقوش اس میں تو اٹھا کے دیکھیے، اس میں بھی عربی کتابوں میں نہ جائیے، اردو میں بھی دیکھ لیجیے، اس میں انہوں نے لکھا کہ
پوری زندگی پورے سال کے جو روزے رکھتی تھی اسے سمانہ کہتے ہیں. جب ماں اتنی پاکیزہ ہو تو نقی جیسا بیٹا ملتا ہے. وَأَجِّلْ، اس کا آج بتا دوں گا انشاءاللہ کیوں میں اجل فرجہم کہلوا رہا ہوں. تو عزیزو یاد رکھیے کہ سمانہ، آپ کی والدہ کا نام جناب سمانہ خاتون، اور آپ کے والد کا نام تو خود ہی بتا دیں گے. آپ والد کا نام کیا ہے؟ اتنا بھاری سوال میں نے نہیں پوچھا آپ سے. امام محمد. اچھا یہ بھی کرم ہے اللہ کا، ورنہ اکثر ہمارے شیعوں کو تو باپ کا نام بھی نہ پتہ چلتا، مگر یہ اللہ نے کرم کیا کہ امام کا باپ امام ہی ہوتا ہے. سمجھ رہا ہے؟ تو اب اس سے بھی میں نے آپ کو ایک ہنٹ دے دیا. آپ اندازہ لگا دیجیے، 10ویں کا باپ پوچھے تو 9واں بتا دیجیے بے جھجک، 9ویں کا باپ پوچھے تو 8واں بتا دیجیے، 8ویں کا باپ پوچھے تو 7واں بتا دیجیے. یہ اسلام نے رکھا امام کا باپ امام ہوگا، ماں کے بارے میں ایسا نہیں رکھا، وہی ہمیں یاد نہیں ہے، نہیں یاد ہوتا اکثر. کمال کی بات ہے، ہم شیعہ نے آل محمد گھر میں پیدا ہوئے، اماموں کے جاننے والے، ان کے ماننے والے، ماں کا نام اکثر پتا، ولادت شہادت کا پتہ نہیں ہوتا. میاں نہ فنکشن ہوتے نہ پروگرام ہوتے. اس لیے کہ ایک مجھے حکایت یاد آ رہی ہے کہ ایک سے پوچھا کہ بتائیے امام کتنے؟ کہا امام 12. کہا گنیے؟ کہا مولا علی 1، امام حسن 2، امام حسین 3، جناب عباس 4، اور اس کے بعد گنتے گنتے پھر 12ویں تک لے گئے. اب بیٹھے 13 بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ابھی تو تم نے کہا تھا امام 12 ہیں، دوبارہ گنو. انہوں نے پھر دوبارہ گنے، پھر وہی جناب عباس کو شامل کرتا ہے. اس لیے کہ جب تذکرہ زیادہ ہوتا ہے تو انسان اسی کا نام بار بار لیتا ہے، تو لہذا جناب عباس کا نام لیتا. آخر میں گنتی میں پھر 13 بیٹھتے. کوئی امام ہے 12، تم گن رہے ہو 13. کہا نہیں، اصل میں کچھ مسٹیک ہو رہی ہے، ان میں سے تقی نقی میں سے کسی کو نکالو، ایک کو. یا تقی نکال دو یا نقی نکال دو. کیوں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں غلطی آپ کی نہیں، غلطی ہماری ہے، ہم ممبر والوں کی ہے. چونکہ ہم ایسا ہی بیان آپ کو سناتے ہیں جس پہ آپ داد دیں، جس پہ آپ اٹھیں، جس کے آپ نعرے لگائیں. اس لیے کہ جب کوئی نئی بات آپ کو بتائی جاتی ہے تو آپ بھی گردن جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں. خطیب سمجھتا مجلس کو کیوں سلاؤں بھائی میں، اب وہ خود سلا کے قوم کو ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے. پھر یہ جو داد آئی ہے ہمارے یہاں، اس کی وجہ سے ہم وہ بیان دے ہی نہیں پاتے جو ممبر کے شایان شان ہیں. یہ کہ آپ کے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے. بھائی جب کڑوی کڑوی باتیں کہیں گے ہاتھ کہاں اٹھیں گے، اس میں تو ہاتھ نیچے کو چل جائے گا. اور بھی خبر ہے. تو اب تقی نقی میں سے ایک کو نکالو. یہ واقعہ ہنسانے کے لیے میں نے نہیں کہا، یہ اس لیے کہا چونکہ ائمہ کی اہمیت آپ کو بتائی نہیں گئی. خالی گنتی میں جو ماں نے یاد کرا دیے تھے 12 ہیں، اسی 12 پہ باقی رہ گئے. اور مجلس میں بھی آئے تو مجلس میں یا مولا علی کا تذکرہ ملا، یا رسول کا ملا، یا امام حسین کا ملا، یا جناب زہرا کا ملا. اس کے بعد اوروں کا تذکرہ اگر 2-3 کا ملا تو مصائب میں ملا، باقی کا تو بیچاروں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. حالانکہ امام بیچاری نہیں، بیچارے ہم ہیں، ان کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا. لہذا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے بیان کو اپنے اسی امام سے منسوب کر کے. تو ماں کا نام ہے کیا؟ سمانہ خاتون، جو مستقل روزے رکھتی ہیں، لیکن ان دنوں میں روزے نہیں رکھتی جن میں حرام قرار دیا گیا ہے. کبھی آپ یہ سمجھے قبلہ کہہ رہے ہیں پورے سال کے روزے رکھتے، عید کا بھی رکھتی ہوں گی. آج کل چل گیا ہمارے مذہب میں بھی ایسے مولائی پیدا ہو گئے جو مولائی کے نام پہ ایک دھبا ہے، مولائی نہیں ہے، مولائیت ان کے قریب سے بھی نہیں گزری. مولائی ہیں، ہم تو کالا ہی کپڑا پہنیں گے عید کے دن بھی. اور یہ کون سی بات ہے بھائی؟ پہلی تو بات ہے تم غدیر کے غلام ہو، آقا نہیں ہو. تم آقا نہیں ہو، غلام ہو. تمہیں کس نے حق دیا ہے مذہب میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا؟ آپ کو حق کیا بیٹھتا ہے بھائی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے؟ میں تو نہیں، میں تو اگر وہاں جاؤں گا نا ادھر حج پہ تو میں تو احرام بھی کالا پہن کے جاؤں گا. ارے اسلام کہتا سفید پہن کے جاؤ، یہ کالا پہن کے جائے گا. کیوں جائے گا بھائی؟ یہ اسلام بے وارث مذہب نہیں ہے، اس کے 12 وارث ہیں، اور ایک وارث اب بھی پردہ غیب میں ہے.